پاکستان کا آپریشن بنیاد مرصوص، بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت جنگ بندی پر تیار، امریکہ اور سعودی عرب کی کوششیں کامیاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کی تصدیق، کہا انہیں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل سیز فائر پر تیار ہو گئے۔ امریکہ کو رات بھر پاکستان اور بھارت کے درمیان طویل ثالثی میں کامیابی حاصل ہوئی، دونوں ملکوں کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی تصدیق، کہا جن ملکوں نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا ان کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ملک 4:30 بجے سیز فائر پر رضامند ہوئے، سیز فائر کا اطلاق فوری ہوگا۔ پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری پر سمجھوتے کے بغیر امن کا خواہاں ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کے ساتھ سیز فائر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی، پاکستان نے ثابت کر دیا اس کو بھارت سے کمتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ امریکی صدر کے ٹویٹ سے ثابت ہوتا ہے پاکستان زندہ باد۔ بھارتی حکومت نے بھی پاکستان کے ساتھ سیز فائر کی تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ دونوں ملکوں نے وسیع امور پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں دونوں وزرائے اعظم، پاکستان آرمی چیف، بھارتی وزیر خارجہ اور دیگر سے مشاورت ہوئی۔ شہباز شریف اور نریندر مودی کی بصیرت اور دانش مندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے بھی مذاکرات میں حصہ لیا۔ بھارت سے سیز فائر کا فیصلہ، وزیر اعظم آج قوم کو اعتماد ملیں گے۔ شہباز شریف شام 7:30 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب کی تیاری کے لیے وزیر قانون سمیت کئی وزراء اور اٹارنی جنرل پی ایم ہاؤس طلب۔ تقریر میں سفارتی اور قانونی پہلوؤں سمیت سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے امریکہ متحرک رہا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے کشیدگی میں کمی لانے اور تعمیری بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی فون، بھارتی حملوں پر پاکستان کے رد عمل اور صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ آپریشن بنیاد مرصوص، پاکستان نے بھارت پر قہر ڈھا دیا، بھارت کی کئی ایئر فیلڈز اور اسلحہ ڈیپوز تباہ، JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں سے وار، بھارت کے S-400 دفاعی نظام کو مٹی میں ملا دیا، دشمن کا ملٹری سیٹلائٹ سسٹم جام، براہموس میزائل کا سٹوریج اور ادھمپور میں ڈیپو ملیا میٹ، پاک فوج نے ادھمپور ایئر فیلڈ کو بھی نیست و نابود کر دیا، اکھنور ایویشن بیس، بٹھنڈا، پٹھان کوٹ، ہلوارہ ایئر فیلڈ تباہ، سرسا، سورت گڑھ، جموں اور برنالہ ایئر فیلڈز بھی راکھ، بھارتی ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ اور آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری تباہ، شاہینوں نے سپلائی ڈپوڑی کو بھی اڑا دیا۔ افواج پاکستان کے بھارت میں 40 سے زائد مقامات پر حملے، 26 اہداف پر کاری وار کی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیاد مرصوص 12 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا۔ پاکستان نے بھارت کے اندر درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارت کا دفاعی، مواصلاتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نظام مفلوج کر دیا۔ ادھر امریکی میڈیا پاکستانی فوج اور فضائیہ کا معترض، امریکی مبصرین کی پاک فضائیہ اور فوج کی مہارت کی تعریف۔ امریکی میڈیا نے پاکستانی فوج کو دنیا کی بہترین فوج قرار دے دیا۔ پاکستان کے فتح 1 میزائلز دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے، فتح میزائل سسٹم سے بھارت میں کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، حملوں سے دشمن کے کئی اہم فوجی ٹھکانے تباہ، فتح 1 میزائل سسٹم کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی، سرحد پار اللہ اکبر کے نعروں کی گونج۔ پاکستان کے سائبر حملوں سے دشمن کی سانسیں اکھڑ گئی، مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی پر سائبر حملہ، بجلی مکمل طور پر بند، 70% گرڈ نکارا، تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ اڑا دیا گیا، ڈیٹا لیک سائٹس بھی ایئر فورس، الیکشن کمیشن اور دیگر شامل۔ بھارت کے 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے اور بیشتر ویب سائٹ ہیک، مکمل مواد اڑا دیا گیا، کرائم ریسرچ BJP کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہیک کر دی۔ پاکستان کے تباہ کن حملے، بھارتی ملٹری حکام کا شدید نقصان کا اعتراف، جارحیت کے جواب میں پاکستان کی کاری ضرب پر بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، ترجمان بھارتی فوج کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کشیدگی مزید بڑھانا نہیں چاہتے بشرط یہ پاکستان بھی ایسا کرے۔ فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں، نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق
الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں۔ پاکستان کے 3 ایئر بیسز پر بھارتی حملے ناکام، PAF کے تمام اثاثے محفوظ۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھارتی حملوں کو ناکام بنایا۔ بھارت کی جارحیت اور طاقت سے مرعوب ہونے والے نہیں، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ بھارت پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، پاک فوج ہمہ وقت دفاع وطن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھی بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے قلعہ ڈھیر اور گرین پریٹو چیک پوسٹ کو اڑا دیا۔ جنگل 1 پوسٹ بالمقابل پیر کانٹھی سیکٹر اور نیو کمپلیکس بالمقابل دھودی سیکٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی 12.7 گن دشمن پر آگ برسا رہی ہے۔ 12.7 گن کی بمباری نے دشمن کی توپیں خاموش کرا دی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا، انڈین میڈیا کو سام سونگ کیا۔ بھارت کے حملوں کے نتیجے میں بھارت میں فوجی تنصیبات کی تباہی، ملک بھر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی شہریوں نے اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ گودی میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں پر یقین کر کے بڑی غلطی کی۔ بھارتی فوج پاکستان پر کاری ضرب لگانے کے دعوے کرتی رہی، لیکن اصل میں بھارتی فوج خود پاکستان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ بھارتی عوام پاکستانی میڈیا کی سچائی کے معترف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیراعظم نے آپریشن بنیانم مرصوص کی صورت میں مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو سراہا۔ صدر نے کہا پاکستان ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ پاکستان نے ذمہ دار اور امن پسند قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں پر تحمل سے مظاہرہ کیا۔ پوری پاکستانی قوم متحد اپنی مسلح افواج کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ بھارت نے دوبارہ مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت نے پھر سے جارحیت نہیں کی تو پاکستان بھی حملے روک دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کو بتا دیا بھارت کو روکے تو پاکستان بھی رک جائے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی بھی اپیل ہے معاملہ یہی روک دیں۔ وزیر اعظم سیاسی قیادت سے رابطے کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے بھارتی حملوں اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تحمل پر مبنی جواب اور دیگر اقدامات کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کا سیاسی رہنماؤں سے رابطہ، بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر، فضل الرحمان، حافظ نعیم کو فون، خالد مقبول، خالد مغزی، چودھری خالد سے بھی رابطہ۔ قومی قیادت کو موجودہ صورتحال اور پاکستان کی جوابی کارروائی پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور بے گناہوں کے خون کا بدلہ لیا۔ بھارت کی مسلسل جارحیت کا بہادر افواج نے بھرپور جواب دیا۔ جارحانہ بھارتی اقدامات کے باوجود پاکستان نے انتہائی تحمل سے کام لیا۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پورا زور ہے۔ سیاسی قیادت کی مشکل گھڑی میں مکمل تعاون اور یکجہتی کی یقین دہانی۔ بھارت کو ایسا جواب دیا 3-4 دن کا قرض پورا ہو گیا۔ جنگ بڑی ہوئی تو پھر اس خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ خدا نخواستہ اگر ایٹمی صورتحال بنی تو پھر تماشبین بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ دنیا کے لیے فکر کا مقام ہے۔ پاکستان اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہے۔ دوبارہ کوئی بھارتی جارحیت ہوئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نے رحیم یار خان میں شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا۔ بھارتی بزدلانہ حملے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا۔ بھارت نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت کو نشانہ بنایا۔ ایئرپورٹ 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا نام شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے نام پر رکھا گیا۔ بھارت نے گزشتہ روز ننکانہ صاحب کو بھی نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اور پاک وطن پر جان بھی قربان، ہر پاکستانی کا بزدل دشمن کو پیغام، ملک کا بچہ بچہ وطن کے دفاع کے لیے لڑنے مرنے کو تیار۔ کراچی تا خیبر، گلگت تا گوادر، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، وطن کی محبت اور بزدل دشمن کی جارحیت کے خلاف شہر شہر لوگوں سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں کا وطن اور اس کے محافظ سے محبت کا والہانہ